औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome back, ladies and gentlemen. Today the topic is, first of all, I would like to welcome you all this forum and a very happy Ramzanul Mubarak to all of you. یہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس رمضان المبارک کے درمیان ہمارے فورم کے اوپر تمام جو لیکچرز ہیں I will try کہ I will cover at least 30 لیکچرز, اور ان 30 کے 30 جتنے بھی لیکچرز ہوں گے یا جتنے بھی یہ سیشنز ہوں گے, ان تمام سیشنز کے اندر ہم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ڈسکس کریں گے, and that is the Holy Quran. اور سب سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ ہمارے ہاں ہمارے جو اردو لٹریچر کے اندر یا اردو معنی اس کے استعمال کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی جو ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں اور جو بتائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. دوستو, قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی ان ڈیپتھ میں آپ پڑھتے جائیں گے وہاں پہ اس کے جو مزید اسرار و رموز آپ پہ عیاں ہوتے جائیں گے. یہ ایک سمندر ہے جو جب تک جہاں سے نازل ہوا تھا اور جب تک قیامت آئے گی اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک دنیا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہزار ہا معنی چھپے ہوئے ہیں. اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہزار ہا معنی چھپے ہوئے ہیں, اور جب جو انسان جستجو کر کے آگے ڈھونڈتا جائے گا اس کو وہاں سے ہی نئے مطالب جو ہیں وہ ملتے جائیں گے. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عربی دوستوں کے اندر ڈسکشنز کی اور ان سے پوچھا کہ کیا بسم اللہ کا یہی مطلب ہے کہ I begin in the name of Allah who is kind and who is merciful, تو اس کی مزید تشریحات کے اندر جب ہم گئے اور یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ بار بار الرحمن جو بار بار رحم کرنے والا ہو, یعنی جو بار بار رحم کرے وہ رحمان ہے. یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو رحم کرے, جب ہم ثواب کرتے ہیں تو رحم کرے, جب ہم استغفار کرتے ہیں تو رحم کرے, جب ہم مغفرت مانگتے ہیں تو اس کی ہماری استغفار کو قبول کرے, جب ہم دعا کر مانگتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ دعا کو مستجاب فرمائے. ہم پہ بار بار رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. اور اسی طرح ہر جہان کے اندر مہربان رہنے والے, ہر جہان کے اندر ہمارے اوپر مہربانی کرنے والے, ہم پہ رحم کرنے والے رب کو رحیم کہتے ہیں. یعنی جب ہم عالم ارواح میں تھے اس وقت بھی رب ہمارا وہی تھا, اس نے ہم پہ رحم کیا, اس نے ہم پہ مہربانی کی. جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت بھی اس نے ہمارے اوپر مہربانی کی. جب ہم اس دنیا میں آئے اس وقت بھی وہ ہمارے اوپر مہربان رہا, اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی وہ ہمارے اوپر مہربان رہے گا. تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم جو مہربان اس جہان میں بھی ہے, اگلے جہان میں بھی تھی, اس جہان سے پہلے بھی تھی, بار بار رحم کرنے والی ہے. اور اسی کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترتیب کے حساب سے ہر سورے کے شروع میں لکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. کیا ہے یہ؟ کیا یہ ان تمام سورتوں کی آیات کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ کسی بھی سورت کی آیت کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ اس سورہ کی ریسیٹیشن کے لیے, تلاوت میں برکت ڈالنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کر کے اللہ کے نام سے جو ہے وہ آپ ابتدا کرتے ہیں. اور دوسری مین وجہ جو ہے کہ دو صورتوں کے درمیان
فرق ڈالنے کے لیے بھی اسی کو استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین وللضالین تک میں نے ایک سورہ کمپلیٹ کی۔ اب دوسری سورہ شروع ہونی ہے، اس سے پہلے پھر میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ میں نے پڑھا تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ دو سورتوں کے، دو سورہ مبارکہ کے درمیان فرق کو ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک سورہ مبارکہ ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورہ مبارکہ شروع ہو گئی ہے۔ پھر بچپن سے لے کے ابھی تک ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا نام لے کے کام شروع کرنا ہے، اور جب آپ نے اللہ کا نام لے کے کام کو شروع کیا تو پھر آپ کو بسم اللہ کی برکتوں سے اللہ نوازے گا، پھر آپ بسم اللہ کی طاقت کو دیکھیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرض پھیلا اور اس مرض میں حضرت موسیٰ خود مبتلا ہو گئے، ایک پیٹ میں عجیب سا درد اٹھتا تھا جو شدید قسم کا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میرے اس درد کو ختم کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جڑی بوٹی کے استعمال کرو، میرا نام لو اور اس کو کھاؤ اور تمہیں شفا ملے گی۔ حضرت موسیٰ نے جڑی بوٹی لی، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کھائی، شفا ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو وہی درد کا اٹیک ہوا، وہی پینفل سچویشن شروع ہو گئی، پھر آپ نے وہی جڑی بوٹی لی، درد مزید بڑھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ ایک تردد کی کیفیت میں ہے کہ پہلے میں نے جڑی بوٹی کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا، اب میں نے جڑی بوٹی کھائی، اب میرا درد شدید ہو گیا۔ پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ اس کے اندر کیا جو ہے وہ راز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ موسیٰ، پہلے تو نے میرا نام، میری مدد طلب کر کے یہ استعمال کی، تمہیں شفا ہوئی، اب تو نے اپنے ٹائم پہ اپنے زور بازو پہ اس کے استعمال کیا، اب تجھے اس سے شفا نہیں ہوئی، اب لے میرا نام اور لے میرے سے مدد اور تجھے پھر شفا ہو جائے گی۔ یہ تو تھی بسم اللہ کی طاقت۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام ایک دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو وہ ہے یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا، اے اللہ تیرا جو ذکر ہے یا من اسمہ دوا، تیرا ذکر جو ہے وہ شفا، وہ ایک دوا ہے، دیٹ از اے میڈیسن، وہ ذکر ہو شفا، اور تیرا ذکر جو ہے وہ تو انسان کو شفا دے دیتا ہے، وطاعتہ غنا، اور تیری اطاعت انسان کو غنی کر دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ارحم من راس مالہ الرجا وسلاؤہ البکا وسلاؤہ البکا، کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، کیونکہ میرے پاس امید کے علاوہ کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اور میرے پاس رونے دھونے کے علاوہ، تیرے آگے گڑ گڑا کے رونے کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے جو میں استعمال کر سکوں۔ سو تیرا جو ذکر ہے، جو تیرا نام ہے، یا من اسمہ دوا، اور وہ ایک دوا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دور میں ایک سفر پہ جا رہے تھے، سفر میں جاتے ہوئے ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ قبرستان کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور بڑی شدید قسم کے عذاب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، سفر پہ چلے گئے، واپس آئے، اسی قبرستان سے گزرے، دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی قبر کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہے، اور فرشتے اس کو نور سے نواز رہے ہیں، اور وہ جنت کے باغات میں ایک لطف اندوز زندگی گزار رہا ہے۔ آپ وہاں پہ رکے، آپ نے اللہ کی طرف دیکھا اور دل میں سوال کیا کہ یا اللہ جاتے ہوئے یہ عذاب کا شکار، سفر لمبا تھا، واپس آتے ہوئے یہ جو ہے وہ نور اور جنت سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام رکو، اے عیسیٰ رکو، اور میں اس کے پیچھے تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، یہ بہت ہی گناہ گار تھا، اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے تھے کہ اس کی انصاف کے مطابق سزا جو ہے وہ آگ بنتی تھی، میں نے اس کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اب اس کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ اسکول جائے، وہ مکتب میں جائے، وہ مکتب میں گیا،
اور اپنے استاد سے اس نے سیکھ لیا سبق، اور وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بیٹے نے روئے زمین کے اوپر میرے نام سے ابتدا کی اور میرا ذکر شروع کر دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، اب مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے کہ میں کس طرح زیر زمین اس شخص کو آگ کے عذاب میں مبتلا کروں، جبکہ اسی زمین کے اوپر اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ دوستو، یہ ہے بسم اللہ کی پاور۔ اور اللہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اس لیے کہ روئے زمین پہ اس کا بیٹا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے قرآن کی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ذکر سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔